یہ تم اس حلیے میں میرے ساتھ جاؤ گی؟ ارحان ملک دریا کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے تعجب سے بولا تھا۔ اس کے آفس کی طرف سے پارٹی تھی جس میں سب کو ود فیملی مدعو کیا گیا تھا۔ ارحان ملک خود تیار ہو کر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی سمپل سا فراک پہنے خود کو چادر سے لپیٹے کھڑی تھی۔ بلا شبہ وہ اس حلیے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحان ملک اس ماڈرن زمانے میں اسے اس حلیوں میں ساتھ لے جانا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ وہ ساڑی پہن کر آؤ جو میں کل لایا تھا، جلدی کرو میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ارحان ملک گھڑی دیکھتے غصے سے بولا تھا۔ میں ساڑی نہیں پہن سکتی، دریا گھبرائی ہوئی بولی۔ تم کسی کام کی نہیں ہو، یہی رہو، میں اکیلا جا رہا ہوں، ارحان ملک نے کہا اور اسے روتے چھوڑ کر چلا گیا۔ ڈھلتی شام میں چھتوں پر پرندے واپس آ رہے تھے۔ محلے کے چھوٹے سے گراؤنڈ میں بچے آخری بار بال پھینک رہے تھے اور ہر گھر سے کھانے کی خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک پرانے مگر صاف ستھرے علاقے کی ایک گلی میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا۔ سفید چادر اوڑے، کتابیں سینے سے لگائے، دھیمے قدموں سے چلتی ایک لڑکی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم امی، میں آ گئی، اس نے بلند آواز میں اطلاع دی۔ یہ دریا تھی، عمر یہی کوئی 15-16 سال، میٹرک کی طالبہ، محلے کے گورنمنٹ اسکول میں سب سے ہونہار طالبہ سمجھی جاتی تھی۔ لمبے بال، صاف رنگت، بڑی سیاہ آنکھیں اور ہنستے وقت تھوڑی پہ بنتا چھوٹا سا ڈمپل جو اسے اور بھی معصوم بناتا تھا۔ وعلیکم السلام، جلدی سے مغرب کی نماز پڑھ کر یہاں کچن میں آؤ اور میری مدد کرواؤ، ماں نے بھی کچن سے بلند آواز میں کہا۔ جی امی۔ اس نے چپل ایک طرف رکھی، کتابیں میز پر رکھی اور وضو کرنے واش بیسن کی طرف بڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ امی کے ساتھ کچن میں آ گئی اور باتیں کرتے ہوئے کام میں ہاتھ بٹانے لگی۔ امی، آج اسکول میں مس طاہرہ نے میرا ایسے سب کے سامنے پڑھا اور کہا کہ دریا بہت اچھا لکھتی ہے، اس نے پرجوشی سے بتایا۔ ماشاء اللہ، میری بیٹی تو ہمیشہ سے لائق رہی ہے، اللہ تجھے دین و دنیا کی دونوں کامیابیاں دے، انہوں نے چمچ چلاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ دریا کی امی ایک نرم مزاج سادہ سی گھریلو خاتون تھی۔ ان کی دعاؤں میں ہی دریا کی دنیا بسی تھی، اور ابو، وہ بھی کسی نعمت سے کم نہ تھے۔ ایک سرکاری دفتر میں کلرک تھے، قناعت پسند، ایماندار اور بیٹی کو دنیا کی ہر آزمائش سے محفوظ رکھنے والے باپ۔ لیکن ایک دن اچانک یہ چھوٹا سا ہنستا بستا گھرانہ اجڑ گیا۔ دریا کے والدین انتقال کر گئے۔ سڑک پر بس کے بے قابو ہونے سے اچانک ایک حادثہ ہوا جس کی ضد میں آ کر کئی لوگ جان کی بازی ہار گئے۔ انہی میں دریا کے والدین بھی تھے، وہ اسے بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ سب رشتہ دار دریا کے گھر اکٹھا ہو کر تدفین وغیرہ کے معاملات دیکھ رہے تھے اور دریا بس تکیے میں منہ دیے روئی جا رہی تھی۔ گہری رات تھی، خاموشی پھیلی ہوئی تھی، جیسے فضا بھی ماتم کر رہی ہو، آسمان کے ستارے جیسے سوال کر رہے ہوں، اب کیا کرو گی دریا؟ مگر دریا کے پاس ان سوالوں کو کوئی جواب نہ تھا، وہ تو خود ایک سوال بن چکی تھی۔ 2 دن پہلے ایک چھوٹی سی سفید چادر میں لیٹی ہوئی اپنے ماں باپ کی قبروں کے سامنے کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو رواں تھے لیکن زبان پر کوئی شکوہ نہ تھا، صرف دل کی گہرائی میں ایک صدا گونج رہی تھی کہ آپ لوگ مجھے بھی ساتھ لے جاتے۔ وہ حادثہ معمولی نہیں تھا جس کے بعد سب کچھ بدل چکا تھا۔ نہ وہ چھوٹا سا صاف ستھرا گھر رہا، نہ وہ امی کے ہاتھ کا کھانا، نہ ابو کا محبت سے پوچھنا کہ بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے۔ اس کے وجود سے جیسے زندگی کی روشنی ہی چھن گئی تھی۔ تدفین وغیرہ کے معاملات سے فارغ ہونے کے بعد سب سے اہم موضوع زیر بحث تھا۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں خالہ، چچا، پھوپھی، تایا، ماموں اور دیگر قریبی رشتہ دار بیٹھے تھے۔ ہر چہرے پر افسوس تو تھا، مگر زبانیں ایک اور سوال کے گرد گھوم رہی تھی کہ اب دریا کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ اللہ بخشے نسرین بھابھی کو، بڑی نیک عورت تھی، لیکن بیٹی اب تو بس خدا کے سہارے ہے۔ چچی نے چائے کی پیالی رکھتے ہوئے آہ بھری۔ دیکھیں، یہ جذباتی باتیں بعد میں کیجیے گا، فی الحال یہ طے ہونا چاہیے کہ لڑکی کہاں رہے گی، آخر کم عمر ہے اور تنہا بھی۔ تایا، جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی تھی، صاف گوئی سے بولے۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں بھائی جی، مگر دیکھیں، میرے اپنے 3 بچے ہیں اور پھر ہم دوسرے شہر میں رہتے ہیں، دریا کو وہاں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوگا۔ خالہ زرینہ نے ہنکارا بھرا۔ اور ہم تو گاؤں میں ہیں، یہاں نہ کوئی اسکول ڈھنگ کا، نہ سہولت، پھر لوگ باتیں بھی بنائیں گے، لڑکی شہر کی ہے، یہاں کیسے سنبھلے گی؟ چچی فوراً بولی۔ دیکھیں، ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، دریا پیاری بچی ہے، لیکن ہم خود کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، 3 بچے، ایک ہی تنخواہ، مہنگائی آسمان پر، اور اوپر سے یہ ذمہ داری۔ شازیہ مامی اپنی مخصوص نخوت بھری آواز میں بولی۔ سب کی نظریں اب ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، جیسے ایک نام تلاش رہی ہوں جو ہاں کہے اور سب سکون کا سانس لے۔ تو پھر کیا دریا کو کسی یتیم خانے بھیج دیں؟ چچی نے سوال اٹھایا۔ کمرے میں لمحہ بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ یہ جملہ ایسا تھا کہ سب کے دلوں پر چوٹ سی لگی، لیکن کوئی ہاں کہنے والا بھی نہ تھا۔ اگر کوئی نہیں تو میں دریا کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، ماموں راشد نے نرمی سے کہا۔ راشد، ایک بار پھر سوچ لو، تم جذبات میں آ کر کچھ کہہ رہے ہو، بعد میں سارا بوجھ مجھ پر پڑے گا۔
शाजिया ने नागवारी से शोहर की तरफ देखा। वो मेरी बहन की बेटी है शाजिया, मैं कैसे नजरअंदाज कर सकता हूँ? राशिद ने आहिस्ता आवाज में कहा। शाजिया ने चेहरा फेर लिया तो बिलाखिर दुरिया की जिम्मेदारी मामी मामू के हिस्से में आ गई थी। इस सारी गुफ्तगू के दौरान दुरिया भी दरवाजे के पीछे चुपचाप खड़ी थी। ना उसने सांस रोकी, ना कदम हिलाया, लेकिन वो सब सुन चुकी थी। हर एक जुमला, हर एक नजर, हर एक मायूसी। उसे महसूस हुआ जैसे वो कोई बोझ है जिसे सब एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मामी के यहाँ पहुंचने के बाद पहले दिन ही उसे समझ आ गया कि अब वो बेटी नहीं, एक जिम्मेदारी है। शाजिया मामी के अंदाज, बातचीत और नजरें सब कुछ साफ बता रही थी। ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं जो फाइजा के पुराने हैं, जल्दी से पहन लो। और सुनो, हमारे घर में ज्यादा ऊंची आवाज में बात करने की आदत नहीं है, ठीक है? दुरिया ने चुपचाप सर हिला दिया। वो बोलना चाहती थी, लेकिन किससे? शिकायत करना चाहती थी, लेकिन किससे? अम्मी अब्बू तो अब मिट्टी तले सो रहे थे। उसका नया कमरा असल में मामी का स्टोर रूम था। एक पुराना पलंग, एक टेबल और दीवारों पर जाले। मगर दुरिया को शिकायत न थी। वो शुक्रगुजार थी कि छत है, चार दीवारी है, लेकिन वो पहली रात जब वो उस नई जगह पर पहली बार अम्मी अब्बू के बगैर सोई, बहुत भारी थी। और दुरिया बस तकिए में मुंह छुपाकर रोती रही। अगले दिन सुबह दुरिया ने खुद नाश्ता बनाया, सबके कपड़े तय किए, फाइजा के जूते साफ किए और फिर स्कूल जाने को निकली। रास्ते में स्कूल की वही पुरानी इमारत सामने आई, मगर दिल में वही पुराना जोश नहीं रहा था। मिस ताहिरा ने इतने दिन बाद उसे देखा तो हैरान हो गई। दुरिया बेटा, तुम कब आई? हम सब बहुत परेशान थे, उन्होंने फिक्रमंदी से पूछा तो दुरिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए सब बताया तो वो भी अफसुर्दा हो गई। उस दिन के बाद दुरिया स्कूल जरूर जाती, लेकिन पहले जैसे हंसती चहकती दुरिया कहीं खो चुकी थी। अब वो बस किताबों में छुपी रहती, कम बोलती और छुट्टी के फौरन बाद घर आ जाती। मामी का रवैया वक्त के साथ मजीद सख्त होता गया। सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई, घर के काम भी सीखो, कल को ससुराल में क्या करोगी? मामू अक्सर चुप रहते, उनकी बेबसी उनके खामोश चेहरे से साफ आया थी। वक्त तेजी से गुजरता गया। छोटी दुरिया अब कॉलेज जाने वाली जवान लड़की हो गई थी। चेहरे पर माजी की मायूसी का अक्स अब भी कहीं कहीं झलकता था, मगर आंखों में एक अजीब सा ठहराव था। मामी उसे आगे पढ़ाने के हक में नहीं थी, लेकिन खुशकिस्मती से सरकारी कॉलेज घर के करीब था, तो मामू की मिन्नत समाजत के बाद बिलाखिर दुनिया ने उन्हें रजामंद कर लिया। अलबत्ता घर की जिम्मेदारियां अब भी उसी पर थी, बल्कि बढ़ गई थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था, मगर बावर्ची खाने में चूल्हा जल चुका था। कढ़ाई में तड़का लगने की आवाज के साथ ही दुरिया ने चूल्हे पर रखी चाय की पतीली में चम्मच हिलाया और एक सादे से कप में शक्कर डाली। सामने मेज पर स्कूल बैग्स, साफ सुथरी शुदा यूनिफॉर्म और मामी की दवा का डिब्बा पड़ा था। ये उसकी रोज की तरतीब थी। जल्दी कर दुरिया, तेरे मामू को काम से देरी हो रही है, नाश्ता ले आ। मामी की तेज आवाज दरवाजे के पार से गूंजी। दुरिया ने बगैर जवाब दिए अंडे का आमलेट तवा पर डाला और जल्दी जल्दी प्लेट तैयार करने लगी। उसी दौरान मामी दरवाजा धकेलती अंदर आई। उनके हाथ में दवाइयां थी और चेहरे पर वही पुराना नागवारी का तासुर। ये क्या है, इतनी हल्की चाय? तुझे बार बार समझाना पड़ेगा, उन्होंने चाय का कप सूंघते हुए नागवारी से कहा। चीनी कम डाली है, शुगर का ख्याल रखा है, दुरिया ने आंखें झुकाए आहिस्तगी से कहा। उफ, अब तो डॉक्टर बन गई, अगर इतनी ही समझ होती तो अपनी माँ को बचा लेती। मामी ने तंजिया हुंकारा भरा। यह जुमला वो बार बार दोहराती थी, एक जहर भरा तीर जो माजी के जख्म को कुरीदता था। दुरिया ने एक लम्हे को पलके झपकाई, लेकिन खामोश रही। कॉलेज का वक्त हो चुका था। दुरिया ने अपने सफेद कमीज पर कॉलेज का बैज लगाया, बैग कंधे पर डाला और दरवाजे की दहलीज पर आकर रुक गई। मामी, मैं जा रही हूँ, उसने इत्तला दी। हाँ हाँ, चली जा। उन्हें कोई परवाह नहीं थी, ये एक रोज की रूटीन थी। एक सा वक्त, एक सी बातें, एक सी तलखियां। कॉलेज के गेट पर पहुंचकर दुरिया ने चादर जरा संभाली और अंदर दाखिल हुई। यह एक पुराना सरकारी कॉलेज था। ऊंची दीवारें, पुराना बागीचा और सीढ़ियों पर बैठी लड़कियां जो चाय के कप के साथ ख्वाब पिया करती थी। दुरिया उनमें नुमाइयां नहीं थी, ना वो सबसे हसीन थी, ना सबसे बातूनी, मगर वो उन सबसे मुख्तलिफ जरूर थी। क्लास में दाखिल होकर दुरिया ने वही आखिरी सीट संभाल ली जो हमेशा से उसकी मखसूस जगह बन चुकी थी। सब लड़कियां हंस रही थीं, कुछ मोबाइल में मसरूफ, कुछ उसाजा की आमद का इंतजार कर रही थी, लेकिन दुरिया हमेशा की तरह अपनी किताब में झुकी, खुद में गुम और फिर भी सबसे बाखबर। लेक्चर के दौरान प्रोफेसर ने एक सवाल किया। अगर आपको एक दिन के लिए वजीर तालीम बना दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या करेंगी? चंद लड़कियां हंसने लगी और फिर जवाबात कुछ ऐसे थे। हम यूनिफॉर्म खत्म कर देंगी, हफ्ते में 2 छुट्टियां, हर मजमून में फुल मार्क्स। दुरिया चुप रही। प्रोफेसर ने उस पर नजर डाली। दुरिया, आप क्या करेंगी? उन्होंने उससे पूछा। अगर मुझे एक दिन वजीर तालीम बना दिया जाए तो मैं यतीम बच्चों की तालीम के लिए अलग स्कॉलरशिप रखूंगी, दुरिया ने हल्के लहजे में कहा। प्रोफेसर ने सताशी अंदाज में सर हिलाया। कॉलेज से वापसी पर जब दुरिया घर पहुंची तो मामी का गुस्सा पहले से भी शदीद था। ये कौन से वक्त पर आई है? सालन रख दिया था, जल गया। तुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई की पड़ी है, घर की नहीं।
दुरिया ने पर्स रखा, जूते उतारे और चुपचाप किचन की तरफ बढ़ गई। सालन वाकई जल चुका था। मामी की आवाज पीछे से फिर आई, बस कर दे अब ये कॉलेज जाना, कोई फायदा नहीं, आखिर को चूल्हा ही संभालना है ना। वो चुप ना हुई, मगर दुरिया ने कुछ नहीं कहा और दोबारा चूल्हा साफ करने लगी। उसे पता था ये छोटा सा जवाब भी बगावत समझा जाएगा, लेकिन अब वो उन जंजीरों की आदी हो चुकी थी। जिंदगी यूं ही लगे बंदे मामूल पर गुजर रही थी कि एक रोज कुछ मामूल से हटकर हुआ। गर्मियों की दोपहर थी। कॉलेज की छुट्टी के बाद दुरिया अपने बैग को कंधे पर डाले कॉलेज के गेट से बाहर निकली। उसकी पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और आंखों में थकन की झलक थी। वो सीधी घर जाने का इरादा रखती थी, जैसा कि हमेशा करती थी। दुरिया, किरण की आवाज ने उसे चौंका दिया। दुरिया ने मुड़कर देखा। किरण, उसकी क्लास फेलो और करीबी दोस्त, हाथ में आइसक्रीम का इश्तिहार लिए खड़ी थी। आज नया आइसक्रीम पार्लर खुला है, चलें वहां चलते हैं। नहीं किरण, मुझे सीधा घर जाना है, मामी इंतजार कर रही होंगे। दुरिया ने हिचकिचाते हुए इनकार किया। बस आधा घंटा प्लीज, तुम्हें भी तो कभी कभी खुद के लिए वक्त निकालना चाहिए। किरण ने इसरार करते हुए ध्यान दिलाया। दुरिया ने एक लम्हे को सोचा, फिर सर हिला दिया। ठीक है, लेकिन सिर्फ आधा घंटा। वो राजी हो गई। दोनों दोस्तें करीबी आइसक्रीम पार्लर की तरफ चल पड़ी। ये एक नई और खूबसूरत जगह थी। वो दोनों एक कोने की मेज पर बैठ गईं और आइसक्रीम का ऑर्डर दिया। दुरिया थोड़ी घबराई हुई थी, लेकिन किरण की मौजूदगी ने उसे कुछ हद तक सुकून दिया। चंद लम्हों बाद दोनों नौजवान लड़के उनकी मेज के करीब आए और मुकाबिल वाली दो कुर्सियां खींचकर बैठ गए। उनकी आमद पर दुरिया घबरा गई, लेकिन किरण आराम से बैठी रही, बल्कि उसके लबों पर तो मुस्कुराहट भी आ गई थी, गोया वो उन्हीं की मुंतजिर हो। हाय किरण, कैसी हो? एक लड़का मुखातिब हुआ। मैं ठीक हूँ अयास, किरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मतलब वो उसे जानती थी। हाँ, लेकिन आपकी दोस्त कुछ ठीक नहीं लग रही। अयास के दोस्त ने दिलचस्पी से घबराई हुई दुरिया को देखा। हाँ, ये आप लोगों को जानती नहीं है ना दुरिया, ये मेरे बॉयफ्रेंड हैं अयाज, और ये उनके दोस्त इरहान मलिक। किरण ने तारुफ कराया। बॉयफ्रेंड? दुरिया दंग रह गई। हाँ, क्यों, आपका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? इरहान की तरफ से सवाल आया। वो कुछ ना बोली। तभी अयाज ने आंखों से किरण को कोई इशारा किया। अच्छा दुरिया, तुम यहीं बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं, किरण कहती हुई उठी। कहाँ जा रही हो तुम? वो घबराई। अरे आती हूँ ना थोड़ी देर तक, तुम यहीं बैठो। वो उसे यहीं छोड़कर अयाज के साथ चली गई। दुरिया को ना चाहते हुए भी वहां बैठना पड़ा। इरहान की नजरें हनूज उसी पर थी। परेशान ना हो, मेरा दोस्त आपकी सहेली को लेकर भागा नहीं है। वैसे क्या वाकई आपको कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? इरहान ने दोबारा कहा और कहता रहा, लेकिन दुरिया होंठ सिए बैठी रही और किरण के वापस आते ही फौरन वहां से निकल गई। और अब दुरिया किरण से सख्त खफा थी। किरण, तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया था एक अजनबी के साथ। दुरिया के चेहरे पर गुस्से के आसार नुमाया थे। सॉरी यार, अयास ने कहा कि वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। मैंने सोचा कि तुम उसके दोस्त इरहान के साथ महफूज रहोगी और बातचीत में टाइम गुजर जाएगा। उसने सफाई दी। महफूज? एक अजनबी के साथ? तुम्हें अंदाजा है कि मैं कितनी गैर आरामदा महसूस कर रही थी? और तुम्हें भी क्या जरूरत है ये बॉयफ्रेंड वगैरह के चक्कर में पड़ने की? उसने क्लास ली। देखो दुरिया, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो सॉरी, मैं आइंदा तुम्हें अपने साथ ऐसे नहीं लाऊंगी। बाकी मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। अब के किरण ने भी थोड़ी सख्ती से कहा। दुरिया उसे देखकर रह गई, जो समझ गई थी कि अब किरण से किराना खुशी इख्तियार करना ही बेहतर है। लेकिन दुरिया इरहान मलिक की नजरों में बस चुकी थी, जिसका नतीजा ये निकला कि अगले कुछ रोज बाद इरहान की वालदा उसका रिश्ता लेकर दुरिया के घर आ गई। शाम की धूप नरम हो चुकी थी। दुरिया कॉलेज से वापस आकर हस्बे मामूल किचन के कामों में मसरूफ थी। मामी आज भी हस्बे आदत अपनी मखसूस तेवरी चढ़ाए सहन में बैठी चाय के कप के साथ बिस्किट खा रही थी। दुरिया के हर मामूल पर उनकी तनकीदी निगाहें होती थी, लेकिन दुरिया अब इन सब बातों की आदी हो चुकी थी। जिंदगी ने उसे जवानी की दहलीज पर कदम रखने से पहले ही सब्र, खामोशी और खुददारी का सबक सिखा दिया था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दुरिया ने आटा छोड़कर हाथ धोए और दुपट्टा सर पर जमाते हुए दरवाजा खोला। सामने किरण के साथ एक मुअज्जज और रख रखाव वाली खातून खड़ी थी। उनके साथ एक और खातून थी, यह शायद। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरहान मलिक की वालदा हूँ, बल्कीस मलिक। आपसे कुछ बात करनी है, उन्होंने खुश इखलाकी से कहा। मामी का माथा कुछ लम्हों के लिए शकन आलूद हुआ, लेकिन वो किरण के साथ आई थी तो उन्हें अंदर बुला लिया। बिल्किस ने अंदर आते हुए दुरिया पे एक भरपूर निगाह डाली। सादा मगर पाकीज़ा सूरत, दुबला पतला बदन, बड़ी आंखें जिनमें मासूमियत की झलक थी। वो वही लड़की थी जिसे इरहान ने आइसक्रीम पार्लर से आने के बाद तस्वीरी अल्फाज में अपनी माँ को बयान किया था। बिल्किस को अपने बेटे की तबीयत बखूबी मालूम थी। इरहान बचपन से जिद्दी, खुदसर और फैसलाकुन मिजाज रखता था, लेकिन इस बार जब वो रात गए उनके कमरे में आया और कहा, अम्मी मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं चाहता हूँ आप फौरन उसका रिश्ता लेकर जाएं, तो उन्होंने ये सोचकर कुछ ना कहा कि शायद वक्ती शौक है। मगर जब उसने अगले दिन उसका नाम और कॉलेज तक बता दिया और तीसरे दिन उसकी रिहाइश की मालूमात भी हासिल कर ली, तब वो समझ गई कि मामला मामूली नहीं। सहन में चारपाई पर बैठते हुए बिल्किस ने बातचीत का आगाज किया। दरअसल हम एक रिश्ता के गर्ज से हाजिर हुए हैं इरहान। मेरे बेटे ने दुरिया बीबी के बारे में अपनी पसंद का इजहार किया है।
ان کی بات سنتے ہی مامی کی آنکھیں پھیل گئیں، جیسے کسی نے بغیر پیش کی اطلاع کے زمین ہلا دی ہو۔ دریا؟ مامی نے حیرت اور شاید ہلکی ناگواری سے دہرایا۔ دریا پیچھے کھڑی سن رہی تھی، اس کا دل جیسے کسی انجانی دھڑکن سے لرز گیا۔ اسے ارحان کی وہ نگاہیں یاد آئیں جو آئس کریم پارلر میں اس پر جمی تھی، مگر وہ لمحہ بھول چکی تھی یا بھولنے کی کوشش کی تھی۔ جی ہاں، ہمیں دریا پسند آئی ہے۔ اس کی سادگی، وقار، گفتگو، سب کچھ بہت متاثر کن لگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کا حصہ بنے۔ ان کی بات پر مامی نے ہلکا سا قہقہا لگایا، جیسے ان کی بات مزاحیہ ہو۔ دیکھیں بی بی جی، ہماری حیثیت ہی کیا ہے آپ کے آگے، اور یہ بچی تو بس گھر کے کام کاج کرتی ہے، میٹرک کیا ہے ابھی۔ انہوں نے دریا کو کسی غیر اہم شے کی مانند ظاہر کیا۔ تعلیم تو بعد میں بھی مکمل ہو سکتی ہے، اور رشتے دل سے جڑتے ہیں۔ ہمیں اس کی شخصیت پسند آئی ہے، باقی سب اللہ بہتر کرے گا، انہوں نے نرمی سے کہا۔ مامی کا ذہن جیسے الجھ گیا۔ انہیں اپنی بھانجی ہمیشہ بوجھ ہی لگی تھی، لیکن آج وہی لڑکی کسی بڑے گھر کی بہو بننے جا رہی تھی۔ دریا نے خود کو ایک کونے میں چپ چاپ کھڑا رکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے اپنی حیثیت کا بخوبی علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ارحان جیسے لڑکے صرف خوش شکل لڑکیوں کو کھیل کے طور پر پسند کرتے ہیں، اور وہ تو بس ایک سادہ سی مخلوق ہے جس کا کوئی خواب بھی اس کی دسترس میں نہیں۔ ہم رشتہ رسمی طور پر مانگنے آئے ہیں، اگر آپ مناسب سمجھے تو لڑکی کی مرضی بھی معلوم کر لیجیے، بلکہ اس نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ مامی نے کچھ پل خاموشی میں گزارے، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ ہمیں وقت دیجیے سوچنے کے لیے، پھر اطلاع دیتے ہیں، مامی نے روایتی انداز میں بات ختم کی۔ ان کے جانے کے بعد ذہن میں خاموشی چھا گئی۔ مامی اندر چلی گئی اور دریا وہیں پتھر کی طرح بیٹھی رہ گئی۔ اس کے دل میں گہرا خدشہ ابھرا کہ ارحان ملک کا یہ رشتہ قسمت کے دروازے کھولنے آیا ہے یا آزمائش کا ایک نیا باب۔ رات کے کھانے کے بعد جب صحن میں ہوا کچھ خن کے لیے چل رہی تھی، دریا چپ چاپ برتن سمیٹ رہی تھی۔ مامی اور ماموں کمرے میں تھے۔ آواز دبے دبے لہجے میں تھی، لیکن کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ دریا اس کی پرواہ کیے بغیر برتن دھوتے ہوئے اندر کی باتوں کو سن رہی تھی، جیسے کانوں پر زبردستی کسی نے لاؤڈ سپیکر رکھ دیا ہو۔ مامی کی آواز زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ یہ رشتہ دریا کے لیے نہیں، فائزہ کے لیے آنا چاہیے تھا۔ آخر کو بڑی بیٹی ہے، خوبصورت ہے، میٹرک کے بعد انٹر کر چکی ہے، ماڈرن ہے۔ یہ دریا کیا ہے؟ بس منہ لٹکائے پھرتی ہے، گمسم سی، کسی سے بات بھی ڈھنگ سے نہیں کرتی۔ ارحان ملک ایک اچھے مستحکم خاندان سے تھا، جس کا رشتہ دریا کے لیے آنے پر مامی کے سینے پر خوب سانپ لوٹ رہے تھے کہ اتنا شاندار رشتہ ان کی بڑی بیٹی فائزہ کو ہونا چاہیے تھا۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن سوچو، یہ رشتہ خود دریا کے لیے آیا ہے۔ ارحان نے اسی کو پسند کیا ہے، ہم زبردستی کیسے فائزہ کو ان کے سامنے پیش کریں؟ ماموں نے گہرا سانس لیتے ہوئے دھیان دلایا۔ میری اپنی بیٹی گھر بیٹھی رہے، اور یہ پلی ہوئی یتیم جس کے ماں باپ مر چکے ہیں، وہ محل میں جا کر رانی بنے گی؟ مامی کے لہجے میں تلخی اور حسرت دونوں شامل تھی۔ بس کر دو، یہ بات نہ دہراؤ، دریا ہماری ذمہ داری ہے، آج نہیں تو کل ہمیں کہیں نہ کہیں اس کی شادی کرنی ہی تھی نا۔ تو اچھا ہے، خود چل کر رشتہ گھر آ گیا ہے، ہاں کر کے اسے رخصت کر دو۔ ویسے بھی تو تم اول روز سے اس کی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتی تھی نا، تو اب موقع مل گیا ہے جس پر لوگ بھی سوال نہیں اٹھائیں گے۔ ماموں نے کچھ حقائق سامنے رکھے تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچ میں پڑ گئیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ دریا وہ سب سن چکی تھی۔ اس کا دل جیسے کچل کر رہ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ہمیشہ اس گھر میں ایک بوجھ رہی۔ اس کی ہر مسکراہٹ پر سوال اٹھتا تھا، اس کی ہر خاموشی کو تانا سمجھا جاتا تھا۔ وہ رات اس نے جاگ کر گزاری، چھت پر جا کر چاند کو دیکھا، وہی چاند جو اکثر اس کی تنہائی کا رازدار بنتا تھا۔ اس رات وہ چاند بھی جیسے حیران تھا کہ دریا کی زندگی میں اتنا بڑا موڑ آیا ہے، مگر دریا کے دل میں سکون کا نام و نشان نہیں تھا۔ اگلی صبح فائزہ کو جیسے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالا گیا ہو۔ ارحان ملک کا رشتہ دریا کے لیے آیا ہے۔ مامی نے اسے چائے پیتے ہوئے اطلاع دی۔ کیا میرے لیے نہیں؟ وہ لڑکا جو اتنا ہینڈسم ہے، اتنا ماڈرن، اتنا امیر، وہ دریا کے لیے؟ فائزہ کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا، جو ارحان ملک کی تصویر دیکھ چکی تھی جو بلقیس دے کر گئی تھی۔ ہاں، اور تمہارے ابا کا کہنا ہے کہ یہ رشتہ دریا کو دے دیا جائے کیونکہ وہ لڑکے والوں کی پسند ہے، انہوں نے جواب دہرایا۔ یہ ناانصافی ہے، وہ لڑکی جس کو کسی فنکشن میں پہنے اوڑھنے تک کا ڈھنگ نہیں، جو کالج میں بھی کسی سے دو باتیں نہیں کرتی، وہ اتنے بڑے خاندان کی بہو بنے گی؟ فائزہ نے غصے سے چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا۔ مامی نے کچھ نہ کہا۔ فائزہ تیزی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس دوران دریا کچن میں کام کر رہی تھی، مگر اس کا دھیان بالکل نہیں تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا خوشی کا دروازہ صرف انہی کے لیے ہے جو بولڈ، خوبصورت اور ماڈرن ہو؟ کیا سادگی جرم ہے؟ ماموں نے شام کو اسے پاس بلایا۔ کمرے میں وہ اکیلے تھے۔ دریا نظریں جھکائے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، ارحان ملک کا رشتہ آیا ہے تمہارے لیے۔ میں نے سوچا ہے کہ اگر تم راضی ہو تو ہم یہ رشتہ قبول کر لیتے ہیں۔ انہوں نے مدعا بیان کیا جو در حقیقت فیصلہ تھا، جو بس اسے سنایا جا رہا تھا۔ دریا نے آنکھیں بند کر لیں۔ ایک لمحہ خاموشی کا تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے تو میں راضی ہوں، اس نے دھیرے سے رضامندی دے دی۔ ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ مامی اور فائزہ کے لیے یہ فیصلہ خنجر تھا، مگر انہوں نے چپ سادھ لی۔ فائزہ نے اندر ہی اندر فیصلہ کر لیا کہ وہ اس شادی کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گی۔ بلقیس کو پیغام بھیج دیا گیا۔ وہ آئیں اور اسے انگوٹھی پہنا کر تاریخ طے کر گئیں۔ شادی 2 ماہ بعد طے پائی تھی، اور لڑکے والوں کو ان لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے تھا، جو سن کر مامی نے سکھ کی سانس لی اور تھوڑی بہت ضروری تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔
گھر کے صحن میں صبح سے ہی خواتین آتی جاتی، کپڑوں کے نمونے دکھاتی، تانے بانے ناپتی، رنگوں پر بحث کرتی۔ دنیا کی شادی تھی مگر خوشیاں صرف رسمن بانٹی جا رہی تھی۔ مامی کا رویہ بدلا نہیں تھا، وہ اب بھی خفا تھی، بس دنیا کو دکھانے کے لیے سرگرم تھی۔ ہر مہمان کے سامنے وہ مصروف اور خوش نظر آتی تھی، جیسے وہی اس شادی کی اصل ممار ہوں۔ مگر جیسے ہی کوئی مہمان رخصت ہوتا ان کا لہجہ سرد ہو جاتا۔ کچھ کام عقل سے بھی کر لیا کرو دریا، وہ اکثر غصے میں کہتی۔ یہ لباس تم پر جچے گا؟ تم کوئی شہزادی لگتی ہو۔ دریا سر جھکا لیتی، خاموش رہتی۔ اس کی دلہن بننے کی کوئی سنہری خواہش نہیں تھی، لیکن اب جب سب کچھ طے پا گیا تھا تو وہ خود کو حالات کے حوالے کرنے لگی تھی۔ شاید یہی بہترین فیصلہ تھا۔ انہی دنوں کی ایک سہ پہر تھی۔ مامی اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھی، ماموں دفتر، فائزہ کمرے میں بند اور دریا کچن میں کام کر رہی تھی جب لینڈ لائن فون بجا۔ گھر کا لینڈ لائن عموماً خالہ یا ماموں کے رشتہ دار استعمال کرتے تھے، اس لیے دریا نے بے فکری سے فون اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے ایک شوخ مردانہ آواز آئی، ہیلو، ہونے والی بیگم صاحبہ؟ دریا کے ہاتھ کانپے۔ ایک لمحے کو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا کہے، دل دھڑکنے لگا۔ جی کون؟ اس نے بمشکل پوچھا۔ ارے اتنی جلدی بھول گئی، میں ارحان ملک بات کر رہا ہوں، آپ کا منگیتر اور ہونے والا شوہر۔ اس نے تعارف دیا۔ جی بولیں۔ وہ نروس ہوئی۔ کیا بولوں، بس ایسے ہی خیال آیا کہ آپ سے بات کر لی جائے، آپ کا حال پوچھ لیا جائے، کیسی ہیں آپ؟ وہ متوازن بات کرنے لگا۔ جی میں ٹھیک، مختصر جواب ملا۔ گڈ، اور شادی کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں؟ اگلا سوال آیا۔ اچھی جا رہی ہیں، وہی جواب تھا۔ آپ اس رشتے سے خوش تو ہیں نا؟ اس نے جاننا چاہا۔ جی، وہ بس اتنا ہی بولی، پھر خاموشی چھا گئی۔ ویسے میرا اندازہ بالکل ٹھیک تھا، اب واقعی بہت الگ ہیں، باقی لڑکیوں کی طرح فوراً گپے نہیں لگاتی، اور شاید یہی بات مجھے سب سے زیادہ پسند آئی ہے۔ اس نے برملا اعتراف کیا۔ دریا نے چھینتے ہوئے نظریں جھکا لی، گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ اس کا دل جیسے ایک پل کو ٹھہر گیا۔ وہ بات کرنا چاہتی تھی پر الفاظ ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ آپ ناراض تو نہیں ہوئی فون کرنے پر؟ ارحان نے نرمی سے پوچھا۔ نہیں، بس مجھے عادت نہیں ہے، وہ آہستگی سے بولی۔ تو بن جائے گی، کیونکہ اب میں روز بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، ارحان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ سن کر دریا گھبرا گئی۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، کل پھر کوشش کروں گا اگر اجازت ہو تو، اس نے شوخی سے کہا۔ دریا نے کچھ کہنے کے بجائے گھبرا کر فون بند کر دیا، لیکن دل میں ایک شور مچ گیا۔ اس کے بعد اس کی طبیعت عجیب سی ہو گئی، جیسے کوئی پرانا خواب سچ ہونے کے قریب ہو مگر یقین نہ آ رہا ہو۔ وہ بار بار اس لمحے کو دہرا رہی تھی جب ارحان نے نرمی سے اسے مخاطب کیا تھا، ہونے والی بیگم صاحبہ۔ یہ لفظ دل پر کسی نرم گلاب کی پنکھڑی کی طرح گرا تھا، جس نے ہلکی سی خراش بھی دی اور خوشبو بھی چھوڑی۔ اس رات جب وہ اپنے پلنگ پر لیٹی تو نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی رہی۔ دل بار بار یہی کہتا رہا کہ کیا واقعی وہ خوش ہوگا اس رشتے سے؟ کیا وہ سچ میں مجھے پسند کرتا ہے یا بس رسم نبھانے کو کہہ رہا ہے؟ اور پھر دل سے ایک مدھم سی آواز آئی، نہیں، وہ جھوٹ نہیں بول رہا۔ اس کی آواز میں سچائی تھی۔ اگلے دن شام کو جب مامی واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں مہنگے کپڑوں کے شاپنگ بیگ تھے۔ یہ کپڑے دریا کے لیے ہیں شادی میں پہننے کو، انہوں نے سب فائزہ کو دکھاتے ہوئے کہا۔ کپڑوں سے کیا ہوگا امی، شکل تو وہی رہے گی نا؟ فائزہ طنزیہ ہنسی۔ بس رخصت ہو جائے تو ہماری جان چھوٹے، پھر تمہارے لیے بھی اچھا رشتہ دیکھیں گے، مامی نے آہستہ سے کہا۔ دریا یہ سن کر دروازے کے پیچھے سے واپس مڑ گئی۔ دل میں چپتی باتیں اب روز کا معمول بن چکی تھی، مگر اب فرق یہ تھا کہ اندر کہیں، بہت اندر، ایک نرم سی روشنی جل چکی تھی۔ وہ روشنی ارحان کی ایک بات نے جلائی تھی۔ صبح کا سورج اپنے ساتھ نرم سی کرنیں لے کر نکلا، جیسے آسمان نے بھی آج زمین پر بسنے والی ایک دلہن کے لیے روشنی کا خاص انتظام کیا ہو۔ دریا کے گھر میں تیاریاں زوروں پر تھیں۔ وہ پارلر سے سیدھا میرج ہال پہنچ چکی تھی اور اب میک اپ روم میں آئینے کے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ آج وہ لڑکی جو ساری زندگی پیچھے رہی، آج سب کی نظروں کا مرکز بننے جا رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں، اس کے ماتھے پر بندیا، کانوں میں جھمکے اور ہاتھوں میں مہندی کی گہری لکیریں تھیں۔ دل دھڑک رہا تھا، سانسیں بے ترتیب تھی، آنکھوں میں ہلکی نمی تھی، نہ جانے گھبراہٹ کی یا کسی اور انجانے جذبے کی۔ اسی لمحے کمرے کے باہر شور بلند ہوا۔ بارات آ گئی ہے۔ ارحان ملک سفید شیروانی میں خاصا خوبرو لگ رہا تھا اور اپنی دلہن کو دیکھنے کے لیے بےتاب تھا۔ ہال میں چہل پہل بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد قاضی صاحب آ گئے اور نکاح شروع ہوا۔ نکاح کے بعد ہر طرف سے مبارکبادوں کی آوازیں آنے لگی۔ مامی بھی خوش تھی کہ چلو بوجھ اتر گیا۔ اسے اسٹیج پر لا کر دلہا کے ساتھ بٹھایا گیا، تصاویر بنی اور پھر رخصتی کا وقت آ پہنچا۔ وہ اپنے والدین کو یاد کر کے خوب رونے لگی، جیسے سب دلاسا دینے میں مصروف تھے، اور پھر دعاؤں کے سائے تلے اسے رخصت کر دیا گیا۔ پھولوں سے سجی گاڑی کچھ دیر بعد دلہا کے گھر پہنچ چکی تھی۔ گھر کے در و دیوار کو سجا دیا گیا تھا۔ ارحان کی والدہ نے دریا کو خوشی خوشی گھر میں خوش آمدید کہا۔ ہال میں عورتوں کی ہنسی گونج رہی تھی، لیکن دریا کا دل ابھی تک سنبھل نہ سکا تھا۔ جب سب مہمان رخصت ہو گئے تو دریا کو بھی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، سفید گلابوں سے سجی دیوار، نرم گلابی پردے اور گلاب کی پتیاں بکھرا ہوا بیڈ، یہ سب دریا کے لیے بالکل اجنبی سا ماحول تھا۔ وہ سرخ جوڑے میں بیٹھی، نظریں جھکائے، لب ہلکا سا کاٹے، اپنے دونوں ہاتھوں کو انگلیوں کے درمیان گھماتے، بس یہی سوچ رہی تھی کہ کیا اب میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل چکی ہے؟
دریا کے دل میں ہلچل تھی پر چہرے پر گہری خاموشی۔ وہ بچپن سے لڑکیوں کے بیاہ اور سہاگ رات کی کہانیاں سنتی آئی تھی، لیکن جب وہ رات خود پر بیت رہی ہو تو ہر سنا ہوا لفظ بوجھ لگتا ہے۔ دروازہ ہلکے سے کھلا، دھیمی سی چرچراہٹ کے ساتھ ارحان کی آمد ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ تھا، اس کے قدم نرم تھے۔ دریا نے پلکوں کی اوٹ سے ایک نظر اسے دیکھا اور فوراً نظر جھکا لی۔ ارحان چند لمحے اسے تکتا رہا، پھر دھیرے سے دروازہ بند کیا اور بیڈ کے قریب آ کر پاس بیٹھ گیا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن میری زندگی میں تم آؤ گے، لیکن جب تمہیں پہلی بار دیکھا تو لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، ارحان نے مسکرا کر کہا۔ دریا کے گال لال ہو گئے، نظریں پھر جھک گئی، پھر اس نے ہاتھ میں موجود مخملی ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ تمہارے لیے ہے، رونمائی کا تحفہ۔ دریا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت کی چمک تھی، کوئی مطالبہ نہیں، صرف اپنائیت۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈبہ لیا اور آہستگی سے کھولا۔ اندر ایک خوبصورت گولڈ پینڈنٹ تھا۔ پیارا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ کیا میں یہ تمہارے گلے میں پہنا دوں؟ ارحان نے نرمی سے پوچھا۔ دریا نے ہولے سے سر ہلایا۔ ارحان نے نرمی سے وہ اس کے گلے میں پہنا دیا۔ اس کے ہاتھ جب دریا کی گردن کے قریب سے گزرے تو دریا نے پلکیں میچ لی، جیسے کوئی سرد ہوا کا جھونکا چھو گیا ہو۔ تم بہت پیاری لگ رہی ہو، ارحان نے محبت سے کہا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا۔ وہ خود میں مزید سمٹ گئی، لیکن اب وہ پہلے جتنی خوفزدہ یا گھبرائی ہوئی نہیں تھی، بلکہ ارحان کے رویے سے اس میں اطمینان اترنے لگا۔ تبھی وہ بالآخر خود کو پوری طرح اس کے سپرد کرنے پر آمادہ ہو گئی۔ رات بیت رہی تھی، دریا کے دل میں اب خوف کی بجائے سکون تھا۔ صبح کی نرم روشنی آہستہ آہستہ کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرنیں پردوں کی جھریوں سے گزر کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ کمرے میں گلاب اور موتیا کی ہلکی خوشبو باقی تھی، جو رات کے پھولوں سے مہکی تھی۔ دریا ہلکی سی کروٹ لے کر نرمی سے جاگی۔ اس کے چہرے پر نیند کی تھکن اور خوشی کی روشنی بیک وقت دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے پاس ہی ارحان گہری نیند سویا تھا، ایک ہاتھ دریا کے ہاتھ پر رکھا ہوا، جیسے وہ رات کی محبت کی ضمانت ہو۔ دریا نے آہستہ سے ارحان کی طرف دیکھا، دل میں ایک انجانے سے خوشی دوڑ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ لڑکی جسے برسوں حقارت، بے نیازی اور تنہائی کا سامنا رہا، آج کسی کی زندگی کا مرکز بن چکی تھی۔ اسی وقت ارحان کی پلکیں جنبش کرنے لگے اور اس نے بھی آنکھیں کھول لی۔ صبح بخیر بیگم، وہ مسکرا کر بولا۔ دریا کی نظریں جھک گئیں، شرم کا گلاب پھر اس کے چہرے پر کھل گیا۔ آپ پہلے سے جاگ رہے تھے تو مجھے جگایا کیوں نہیں؟ اس نے دوبارہ نظریں اٹھائیں۔ کیوں، تم سوتے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی، ارحان نے اس کے ہاتھ پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ دریا نے شرم سے نظریں چرائیں، وہ کبھی کسی کے ایسے الفاظ سننے کی عادی نہ تھی۔ اس کے لیے یہ سب نیا مگر دل کو چھو جانے والا تھا۔ ارحان نے اسے تھوڑا اور قریب کھینچا اور ماتھے پر نرمی سے بوسہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں فریش ہو کر نیچے آ گئے۔ دریا کچھ نروس تھی، ہلکا سا گلابی لباس، گیلے بالوں میں خوشبو، چہرے پر ہلکی سی شرم لیے پیاری لگ رہی تھی۔ بلقیس پہلے سے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ دریا جیسے ہی اندر داخل ہوئی وہ اٹھ کھڑی۔ آؤ بیٹھو، آج ناشتہ میرے ساتھ کرو، اور آئندہ کبھی اکیلا پن محسوس ہو تو میرے پاس آ جانا، میں تمہاری ماں جیسی ہوں۔ یہ جملہ دریا کے لیے وہ سب کچھ تھا جو ایک یتیم لڑکی ہمیشہ سے سننا چاہتی تھی۔ دریا کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی، جسے وہ جھک کر چھپا گئی۔ وہ لمحہ، وہ لفظ، وہ شفقت ایک خواب جیسا لگ رہا تھا، جبکہ ارحان بس مسکراتے ہوئے ان دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ یہ شادی دریا کے لیے ایک خوبصورت موڑ ثابت ہو رہی تھی۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اسے بھی ارحان کی سنگت اچھی لگنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے دریا بھی ارحان کی عادی ہونے لگی اور اس کی شوخ باتوں پر شرم سے لال ہو جاتی۔ اسے ہمیشہ سے دھتکار ہی ملی تھی، اسی لیے ارحان کی ذرا سی توجہ اسے مائل کرنے لگی تھی اور ذرا سا غصہ ڈرا بھی دیتا تھا۔ آج جب ارحان آفس سے آیا تو اس کا موڈ کچھ بگڑا ہوا تھا۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ اس نے کوئی تیسری بار فکر مندی سے پوچھا، کیونکہ اب تک جواب نہیں ملا تھا۔ کہا نا کچھ نہیں ہوا، تم جا کر اپنا کام کرو، میرے سر پر سوار نہ ہو۔ اس نے غصے سے جھٹک دیا۔ وہ سہم گئی، اب تک تو وہ اس کا والہانہ پن دیکھتی آ رہی تھی، یہ غصہ بہت غیر متوقع تھا۔ لیکن رات تک ارحان خود ہی نارمل ہو گیا۔ آئی ایم سوری، اس وقت میں روڈ ہو گیا تھا۔ اس نے نرمی سے معذرت کی تو دریا بھی سب بھول بھال کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے یہ معمول بننے لگا۔ نئی نئی شادی کا خمار اب دھیرے دھیرے سر سے اتر رہا تھا، تبھی وہ اکثر دریا پہ غصہ کر جاتا تھا، خاص طور پر اس کے پہننے اوڑھنے کے ڈھنگ کو لے کر۔ آج ارحان کے آفس کی طرف سے پارٹی تھی جس میں سب کو ود فیملی مدعو کیا گیا تھا۔ ارحان خود تیار ہو کر ہال میں آ گیا تھا اور اب دریا کا منتظر تھا، جو کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گئی۔ چلیں، میں تیار ہوں، آواز پر ارحان نے اسے دیکھا۔ سمپل سا فراک پہنے، خود کو چادر سے لپیٹے، بلا شبہ وہ اس حلیے میں بھی خوبصورت لگ رہی تھی، مگر ارحان اس ماڈرن زمانے میں اسے اس حلیے میں ساتھ لے جانا اپنی توہین سمجھتا تھا۔ یہ تم اس حلیے میں میرے ساتھ جاؤ گی؟ ارحان دریا کو سرتا پیر دیکھتے ہوئے تعجب سے بولا۔ ہاں، کیوں، یہ کپڑے ٹھیک نہیں ہیں کیا؟ اس نے خود کو دیکھا۔ نہیں، وہ ساڑی پہن کر آؤ جو میں کل لایا تھا، ارحان نے حکم دیا۔
میں وہ ساڑی نہیں پہن سکتی، وہ بہت بے باک ہے، وہاں بہت سارے مرد ہوں گے۔ دریا نے گھبرا کر انکار کیا۔ ہاں تو کیا ہوا، یہ سب نارمل ہے، اب جاؤ جلدی چینج کر کے آؤ، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے کوفت سے گھڑی دیکھی۔ نہیں، میں وہ نہیں پہن سکتی، وہ پھر انکاری ہوئی۔ ارحان کے چہرے پر غصہ چھلکا۔ تم کسی کام کی نہیں ہو، یہیں رہو، میں اکیلا جا رہا ہوں، ارحان ناگواری سے کہا اور اسے چھوڑ کر چلا گیا، جبکہ اس انداز پر دریا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ وہ اسی پل سے تو ڈر رہی تھی کہ کہیں یہ حسین زندگی کوئی پل بھر کا خواب نہ ثابت ہو جو اچانک کسی دن ٹوٹ جائے۔ ارحان ہمیشہ سے غصے کا تھوڑا تیز اور ضدی تھا۔ اس نے دریا کو دیکھتے ہی ماں سے شادی کی ضد پکڑ لی تھی اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے ہی مانا۔ دریا پر خوب محبت بھی نچھاور کی، لیکن اب محبت پر وہی غسیلی فطرت حاوی ہونے لگی جو کہتی تھی کہ بس میرا حکم مانو، جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ دریا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ارحان اسے ساڑی پہننے والی بات نہ ماننے کی وجہ سے غصے میں گھر پر ہی چھوڑ کر اکیلا دعوت پر چلا گیا تھا۔ دریا کے پاس ایسا کوئی نہیں تھا جس سے وہ ارحان کی شکایت کر سکے۔ ساس شفیق صحیح، لیکن تھی تو ساس جو بیٹے کی ہی طرفداری کرتی، اور وہ انہیں نہیں سمجھا پاتی کہ ان کے بیٹے کی خواہش وہ کسی صورت نہیں مان سکتی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک کوندا لپکا۔ وہ آنسو صاف کرتی کھڑی ہوئی اور الماری سے وہ ساڑی نکال کر دیکھی جو ارحان لایا تھا۔ وہ سرخ رنگ کی ساڑی تھی جس کا بنا آستین کا بلاؤز گہرے گلے کا تھا۔ یہ پہننے کا مطلب تھا اپنے جسم کے سارے نشیب و فراز عیاں کرنا جو وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں کر سکتی تھی، لیکن صرف اپنے شوہر کے سامنے تو کر سکتی تھی۔ تو اس نے جوش سے نہیں ہوش سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ رات کے سناٹے میں دروازے کی چابی کی آواز سنائی دی۔ ارحان تھکے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور اندر کا منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ دریا نے وہی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جو ارحان لایا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ ارحان کی نظر اس پر ٹھہر گئی۔ دریا نے آئینے میں اس کی جھلک دیکھی اور مسکرا دی۔ آپ آ گئے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ وہ چونکا اور اسے نظر انداز کرتا سیدھا صوفے پر جا بیٹھا، کوٹ اتارا اور ٹائی نکال کر گلا کھولا۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اب یاد آیا تمہیں ساڑی پہننا؟ ارحان کی آواز خفقی سے بھری ہوئی تھی۔ ہاں، آپ کے لیے پہنی ہے، دریا نے نرمی سے دیکھا۔ ارحان طنزیہ ہنسا۔ میرے لیے؟ اب جبکہ سب ختم ہو چکا، دعوت نکل گئی، تم اکیلی رو رو کے کمرے میں بیٹھی رہی، تب پہنی ہے؟ دریا چند لمحے خاموش رہی، پھر آہستگی سے بولی، ہاں، یہ سوچ کر کہ جب غصہ اتر جائے تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں نے یہ کیوں کیا ہے۔ اس نے تحمل سے کہا، مجھے ابھی سمجھا دو، کیونکہ فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ میری بیوی ضدی ہے، روایتی ہے اور شاید میری عزت کو نہیں سمجھتی۔ ارحان نے تیکھے انداز میں اسے دیکھا۔ میں روایتی ہوں لیکن ضدی نہیں، اگر ضدی ہوتی تو یہ ساڑی کبھی نہ پہنتی۔ دریا نے ساڑی کا پلو درست کیا۔ ارحان اٹھ کھڑا ہوا، قدم اس کی طرف بڑھے۔ تو پھر اس وقت کیا مسئلہ تھا؟ تمہیں پتا تھا میری کمپنی کے لوگ تھے، میرے دوست، میرے کلائنٹس، میں چاہتا تھا تم میرے ساتھ کھڑی ہو۔ اس نے برہمی سے شکوہ کیا۔ ساتھی وہ ہوتا ہے جو ساتھ چلے، لیکن اپنے آپ کو گنوا کر نہیں۔ میں نے خود کو چھپایا نہیں، صرف بچایا ہے، آپ کے لیے۔ دریا نے اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ ارحان کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دریا نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ ارحان، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں، یہ ساڑی پہن سکتی ہوں، آپ کے لیے سنور سکتی ہوں، لیکن دوسروں کے لیے نہیں۔ میرا جسم، میرا لباس، میرے انداز، یہ سب آپ کے لیے ہیں، لیکن میں دوسروں کی نظروں کی تشویح کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ ارحان نے اس کی طرف دیکھا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں شکوے کے ساتھ خلوص بھی نظر آیا۔ ارحان پلکیں جھپکنے لگا۔ ذہن میں کچھ دیر قبل والی دعوت کا منظر تازہ ہو گیا۔ دعوت کا بڑا سا حال، چمکتے لباس، کہکہے، موسیقی اور مردوں کی گھورتی نظریں۔ کیسے وہ کچھ لمحے پہلے اپنے دوست کی بیوی کے کندھے سے پھسلتے دوپٹے کو دیکھ کر شرمندہ ہوا تھا۔ کیسے وہ محسوس کر رہا تھا کہ سب مرد ایک دوسرے کی عورتوں کو تولتے ہیں، اور اگر آج دریا وہاں ہوتی، وہ بھی۔ ارحان نے آہستہ سے قدم پیچھے ہٹائے، بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ دریا اب بھی اس کے سامنے کھڑی تھی، پلو انگلیوں میں پکڑے۔ ارحان کے چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اسے بھی اندازہ ہو چکا ہے اس کی فرمائش درست نہیں تھی، لیکن وہ زبان سے برملا اعتراف نہیں کر پا رہا تھا۔ دریا خود ہی آگے بڑھی اور پاس آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نئے ہیں اس رشتے میں، آپ کو وقت لگے گا مجھے سمجھنے میں اور مجھے آپ کو، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی بات سنیں گے نرمی سے تو شاید غلطی نہیں بڑھے گی۔ اس نے خود ہی نرمی سے کہا۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں غلط تھا، آئی ایم سوری۔ بالآخر ارحان نے مانتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ میرے شوہر ہیں، ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں آپ کا غصہ صرف مجھ تک محدود ہو، آپ کی باتیں صرف مجھ سے ہوں، آپ کی نظریں صرف میری ہوں۔ دریا کی باتیں اس کا دل چھو گئیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد تمہاری عزت، تمہارے وقار کو کبھی کسی کے سامنے چھوٹا نہیں ہونے دوں گا۔ ارحان نے اس کے ہاتھ کو لبوں سے لگا لیا۔ دریا مسکرا دی۔ اس کے لبوں پر وہ مسکراہٹ تھی جو فقط اعتماد سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کا نرمی سے سمجھانا اثر کر گیا تھا۔ ویسے تم سچ میں اس ساڑی میں بہت خوبصورت لگ رہی ہو، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ تمہارا اس خوبصورتی پر صرف میرا حق ہے۔ وہ اس کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے محبت سے بولا۔ اس کا مفہوم سمجھتے ہوئے دریا اس کے گلے لگ گئی۔
وہ اسے خود میں بھیجتے ہوئے ہی بیڈ پر لیٹ گیا۔ جو بات بہت بری طرح بگڑ سکتی تھی اسے دوریا نے اپنے تحمل مزاجی اور عقل مندی سے نہ صرف سنبھال لیا تھا بلکہ شوہر کے دل میں بھی اپنا مقام مضبوط کر چکی تھی، کیونکہ اسے بہت ترسنے کے بعد یہ خوشیاں، یہ محبت ملی تھی جنہیں وہ کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ختم شد۔ ڈیئر ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسا لگا آپ کو یہ مکمل ناول؟ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ناول اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والا ہر نیا ناول آپ تک پہنچتا رہے۔ کل ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، نئے کرداروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔